بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ سن رہے ہیں اپنا پسندیدہ یوٹیوب چینل شام کی چائے۔ شام کی چائے میں جناب الماس ایم اے صاحب کی لکھی ہوئی کتاب خالد بن ولید جاری ہے۔ آئیے اس کی اگلی قسط سنتے ہیں۔ مدینہ کے یہودی مسلمانوں کے لیے ایک مستقل خطرہ بنے ہوئے تھے۔ ایک یہودی جس کا نام کعب بن اشرف تھا بڑے اثر و رسوخ کا مالک تھا۔ اس نے علماء یہود کی ایک فوج ملازم رکھی ہوئی تھی۔ یہ بے حد دولت مند شاعر بھی تھا اور مسلمانوں خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سخت عداوت رکھتا تھا۔ میدان بدر میں مشرکین مکہ کی شکست سے اسے سخت صدمہ ہوا۔ یہ مدینہ سے مکہ گیا اور ابو سفیان سے بدر میں مرنے والوں کی تعزیت کی۔ یہی نہیں بلکہ اس نے مقتولین بدر یعنی مشرکین کا ایک پرزور مرثیہ لکھا، جس میں اس نے مشرکین مکہ کو مسلمانوں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف خوب ابھارا اور غیرت دلائی۔ اس مرثیے میں اس نے مسلمانوں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعوذ باللہ توہین بھی کی۔ پھر جب وہاں سے مدینہ واپس آیا تو دیدہ دلیری کی حد کر دی۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک ہجو لکھی۔ یہ مجمع عام میں پڑھتا تھا۔ وہ عشق اشعار میں مسلمان خواتین کے نام بھی لکھتا تھا۔ انتہا یہ ہے کہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کی سازش بھی کی۔ ان تمام باتوں کو آخر مدینہ کی دولت مشترکہ میں رکھا گیا اور فیصلہ ہوا کہ اسے قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ مسلمہ بن انصاری نے سنہ 3 ہجری کو ربیع الاول میں شاتم رسول کعب بن اشرف کو ختم کر کے مدینہ کی فضا کو اس کی گندی باتوں اور بیہودہ اشعار سے پاک کر دیا۔ بنو قینقاع کے بعد مدینہ میں یہود کے 2 قبیلے رہ گئے تھے، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ میثاق مدینہ کے مطابق انہیں جنگ احد میں مسلمانوں کی طرف سے جنگ کرنا تھی، مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ چنانچہ احد کے فوراً بعد حضور نے دونوں قبائل سے تجدید عہد کے لیے کہا۔ بنو قریظہ نے تجدید عہد کر لیا مگر بنو نذیر نے انکار کر دیا۔ بنو نذیر کا قبیلہ مدینہ سے 6 میل کے فاصلے پر آباد تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے 10 صحابہ اکرام جن میں جناب ابو بکر صدیق، جناب عمر اور جناب علی مرتضیٰ شیر خدا بھی تھے، قبیلہ بنو نذیر میں تشریف لے گئے تاکہ ان سے قبیلہ بنو عامر کے ان 2 آدمیوں کے خون بہا کے سلسلے میں گفتگو کر سکیں جنہیں عمرو بن امیہ نے شبہ میں قتل کر دیا تھا۔ قبیلہ بنو عامر کے حضور کے علاوہ بنو نذیر بھی حلیف تھے، مگر بنو نذیر کے ایک یہودی نے حضور پر ایک پتھر لڑکا کر آپ کو قتل کرنے کا قصد کیا۔ اس کی خبر خدا کی طرف سے حضور کو پہنچا دی گئی اور آپ وہاں سے اٹھ کے چلے آئے۔ آپ کے آنے کے فوراً بعد آپ کے صحابہ اکرام بھی وہاں سے اٹھ کے آ گئے۔ اس طرح یہودی کا وار خالی گیا۔ اس ذلیل حرکت کے بعد بنو نذیر نے حضور کے ساتھ ایک اور ذلیل اور کمینی حرکت کی۔ یہ حرکت وہ تھی کہ بنو نذیر نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ آپ اپنے 30 علماء کے ساتھ مناظرہ کے لیے تشریف لائیں۔ اگر آپ کے علماء نے ہمارے عالموں کو قائل کر لیا تو ہم مسلمان ہو جائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے لیے آمادہ ہو گئے۔ ادھر بنو نذیر نے یہ کیا کہ اپنے 30 آدمیوں کو خنجروں اور برچھیوں سے مسلح کر دیا۔ انہوں نے لمبی لمبی عباؤں کے اندر اسلحہ چھپا لیا اور مناظرے کے بہانے مقررہ مقام کی طرف روانہ ہو گئے، مگر اللہ تعالیٰ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب کو بچانا منظور تھا۔ چنانچہ بنو نذیر کی ایک عورت کو اس سازش کا علم ہو گیا۔ اس عورت کا بھائی انصاری تھا۔ اس نے فوراً اپنے بھائی کو اس سازش کی اطلاع کرائی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اطلاع کے موصول ہونے پر مناظرے کا ارادہ تبدیل کر دیا۔ بنو نذیر ہر روز ایک نہ ایک سازش کرتے رہتے تھے۔ مسلمانوں کو ایک تو ہر وقت مشرکین مکہ کے مقابلے کے لیے تیار رہنا پڑتا تھا، دوسری طرف انہیں بنو نذیر کی سازشوں کا سامنا تھا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ ان آستین کے سانپوں سے نجات حاصل کر لی جائے۔ یہ فیصلہ کر کے آپ نے بنو نذیر کو محمد بن مسلمہ کے ذریعے جنگ کا پیغام بھیجا۔ تم نے باہمی معاہدہ کی خلاف ورزی کی ہے، اس لیے ہمارے شہر مدینہ سے نکل جاؤ، ورنہ 10 روز بعد تم میں سے جو شخص مدینہ کی حدود میں دیکھا گیا اسے قتل کر دیا جائے گا۔ بنو نذیر نے مدینہ چھوڑنے کی بجائے مقابلے پر کمر باندھی
دراصل انہیں عبداللہ بن ابی جو منافق اعظم تھا، اس نے شہ دی تھی کہ مسلمان تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے اور بنو قریظہ تمہارا ساتھ دیں گے۔ اس شہ پر اکڑ کر بنو نذیر نے خود کو قلعہ بند کر لیا۔ انہوں نے بنو قریظہ کو پیغام بھیجا کہ وہ بھی جنگ کے لیے تیار ہو کر نکلیں، مگر بنو قریظہ نے جواب میں ان کو کہلوا بھیجا، ہم مسلمانوں سے معاہدہ کر چکے ہیں، اس لیے کھلم کھلا تمہاری مدد نہیں کر سکتے۔ ہاں، ہماری اخلاقی ہمدردیاں تمہارے ساتھ ہیں، مگر ظاہر ہے جنگ میں زبانی ہمدردی تو کام نہیں آتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو نذیر کا سخت محاصرہ کر لیا اور صرف 15 دن کے محاصرے کے بعد وہ اپنے مال و متاع کے ساتھ مدینہ چھوڑ کے خیبر کے نواح میں جا آباد ہوئے۔ یہودیوں کی زمینیں مہاجروں میں تقسیم کر دی گئیں۔ 2 غریب انصار ابو دجانہ اور سہیل بن حنیف کو اس زمین سے حصہ دیا گیا۔ اب مدینہ میں یہودیوں کا آخری قبیلہ بنو قریظہ رہ گیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قبیلے کے ساتھ بہت رعایت برتتے تھے، ان سے خون بہا بھی کم لیا جاتا تھا۔ اس کے برعکس بنو قریظہ نے جنگ احزاب میں مشرکین مکہ سے گٹھ جوڑ کیا اور ان مکانوں پر حملہ کرنے کی کوشش کی جہاں مسلمانوں نے اپنی خواتین اور بچوں کو رکھا تھا۔ ان کی ان حرکتوں سے مسلمان بہت دل برداشتہ تھے اور آخر مشرکین مکہ کے واپس جانے کے بعد حضور نے مدینہ کو اس قبیلے کی نجاست سے بھی پاک کر دیا۔ اس کی تفصیل پہلے ہم بتا چکے ہیں۔ ان واقعات کے بعد ہی صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا۔ تکمیل معاہدہ کے وقت مشرکین مکہ کے سفیر اور نمائندے سہیل بن عمرو کا بیٹا ابو جندل ماں زنجیروں کے مکہ سے بھاگ کر مسلمانوں کی خیمہ گاہ میں پہنچ گیا۔ اس کا جرم یہ تھا کہ اس نے اسلام قبول کر لیا۔ ابو جندل کا باپ اس وقت تک معاہدے پر دستخط کرنے پر تیار نہ ہوا جب تک ابو جندل کو اسے واپس لے جانے کی اجازت نہ دی گئی۔ ابو جندل کی مکہ واپسی نے قریش مکہ کے حلیف قبائل میں ایک نئے قسم کا جھگڑا کھڑا کر دیا۔ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ خالد بن ولید نے صلح حدیبیہ کی اس شرط پر شدید نکتہ چینی کی تھی جس کے تحت اگر کوئی مشرک مسلمان ہو کر مدینہ چلا جائے تو مسلمان اسے واپس کرنے کے پابند تھے۔ چنانچہ ابو جندل کی واپسی سے مکہ والوں میں ایک بار پھر باہمی اختلاف پیدا ہوا اور ابو سفیان کو مجبور ہو کر مجلس مشاورت طلب کرنا پڑی۔ اس مجلس میں ایک بار پھر خالد بن ولید نے معاہدہ کی مذکورہ بالاشک کی شدت سے مخالفت کی اور دلیل دیتے ہوئے کہا، بڑے بڑے قبیلے قریش مکہ کے حلیف ہیں، اگر قبیلہ میں سے 1-2 آدمی مسلمان ہو کر مدینہ یا مسلمانوں کے پاس چلے جاتے ہیں تو اس سے ہماری تعداد میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی، لیکن اگر ہم اپنے بے دین ہو جانے والے آدمی کے لیے بار بار مسلمانوں سے اس کی واپسی کا تقاضا کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ کسی وقت مسلمان اس کی واپسی سے انکار کر دیں اور ہمیں محض ایک بے دین کے لیے جنگ کا بازار گرم کرنا پڑے۔ ظاہر ہے کہ جنگ کی صورت میں 1-2 نہیں بلکہ سینکڑوں آدمی قتل ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح مکہ اور مدینہ میں قائم کردہ امن و آشتی کی فضا ایک بار پھر درہم برہم ہو سکتی ہے۔ میرا خیال ہے بلکہ میرا یقین ہے کہ ایک بے دین بھگوڑے کے لیے جنگ چھیڑ لینا کسی طرح بھی عقل مندی نہیں ہوگی، کیونکہ جنگ کا انجام کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے بھاگنے والوں کی واپسی پر ہمیں زیادہ زور نہیں دینا چاہیے۔ اگر ہم اسے واپس لے آئے اور ہم نے اسے زندان میں قید رکھا تو وہ دوسرے قیدیوں میں ہمارے خلاف اور مسلمانوں کی موافقت میں تبلیغ کرے گا اور ایک نیا ہنگامہ کھڑا ہو جائے گا۔ خالد بن ولید کا یہ انتباہ بالکل درست تھا، مگر سہیل بن عمرو نے خالد کی ایک نہ سنی اور صاف الفاظ میں ابو سفیان سے کہا، اگر سردار ابو سفیان میرے بے دین بیٹے کو اس خوف سے قید خانہ میں نہیں رکھنا چاہتے کہ وہ قیدیوں میں اسلام پھیلائے گا تو اسے میرے حوالے کر دیں۔ میں یہ کسی صورت برداشت نہیں کر سکتا کہ میرا بیٹا باپ دادا کے مذہب کو چھوڑ دے اور ان کے احترام کی بجائے انہیں گالیاں دے اور پھر اسے مسلمانوں کے حوالے کر دیا جائے۔ میں ہرگز یہ نہیں ہونے دوں گا۔ میں اسے اپنی قید میں رکھوں گا اور مار مار کر اس کا کچومر نکال دوں گا، خواہ وہ مر ہی کیوں نہ جائے۔ سہیل بن عمرو کی وجہ سے ابو سفیان ابو جندل کو نہ چھوڑ سکا، حالانکہ خالد کی بات اس کی سمجھ میں آ گئی تھی۔ چنانچہ اس مجلس مشاورت کا کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ ابو جندل کو پھر قید میں ڈال دیا گیا۔ خالد بن ولید کا کہنا درست ثابت ہوا۔ ابو جندل جس قید خانہ میں تھے وہاں کے قیدی ایک ایک کر کے مسلمان ہونے لگے۔ صرف قیدی ہی نہیں بلکہ قیدیوں کی دیکھ بھال اور حفاظت پر مامور سپاہی بھی ابو جندل کی تبلیغ سے متاثر ہو کر مسلمان ہونا شروع ہو گئے اور مجبور ہو کے ابو سفیان کو انہیں بھی قیدی بنا کے زنجیروں میں جکڑنا پڑا۔ سہیل بن عمرو
مسلمانوں کا شدید ترین دشمن تھا۔ اسے اپنے بیٹے پر بھی ترس نہیں آتا تھا، اس لیے وہ کسی دوسرے مسلمان پر ترس کیوں کھاتا؟ چنانچہ جب اسے معلوم ہوا کہ بنو غطفان کے سردار نعیم بن مسعود اشجعی کا بھتیجا ابن حاتم اپنے کسی عزیز کی بیماری کا بہانہ کر کے مدینہ چلا گیا ہے، تو اس نے ایک فتنہ برپا کر دیا۔ اس نے برملا کہنا شروع کر دیا کہ میرا بیٹا ابو جندل مدینہ بھاگ گیا تھا تو میں اسے راستے ہی سے واپس لے آیا ہوں اور اسے زنجیروں میں جکڑ دیا گیا ہے۔ اب بنو غطفان کے سردار نعیم بن مسعود کا بھتیجا ابن حاتم مسلمان ہو کر مدینہ گیا ہے، مگر ابو سفیان اسے واپس نہیں بلواتے۔ اس غلط تشہیر سے ابو سفیان کی بدنامی ہونے لگی۔ اس نے سہیل کو بلوا کر اسے بتایا کہ ابن حاتم میری اجازت سے اپنی بیمار منگیتر کو دیکھنے گیا ہے اور 1 ماہ بعد لوٹ آئے گا، مگر سہیل کی ایک ہی ضد تھی کہ ابن حاتم کو فوراً واپس بلوایا جائے۔ ابو سفیان نے دیکھا کہ سہیل بن اسے تمام قبائل میں بدنام کر کے رکھ دے گا، تو اس نے نعیم بن مسعود پر زور دیا کہ وہ ابن حاتم کو فوراً مدینہ سے بلوا لے۔ ابو سفیان کے اس مطالبے پر نعیم بن مسعود کو سخت غصہ آیا اور انہوں نے ابو سفیان کا حکم ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ نعیم بن مسعود نے کہا، سردار ابو سفیان، تم نے ابن حاتم کو خود 1 ماہ کے لیے مدینہ جانے کی اجازت دی تھی، اس لیے 1 ماہ سے قبل اسے مدینہ سے واپس نہیں بلایا جا سکتا۔ آخر بات اتنی بڑھی کہ جنگ کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ اس وقت کچھ لوگ درمیان میں پڑے جن میں خالد بن ولید بھی تھے۔ ان تمام سرداروں نے نعیم بن مسعود کو مجبور کیا کہ جنگ کی بجائے صلح کا راستہ اختیار کریں اور ابن حاتم کو واپس بلوا لیں۔ سرداروں کے مجبور کرنے پر نعیم نے ابن حاتم کو مدینہ سے بلوا لیا۔ ابن حاتم بڑی بے دلی سے واپس آیا تھا، مگر مکہ میں داخل ہوتے ہی اس کا مقابلہ ابو سفیان کے آدمیوں سے ہو گیا اور ان میں سے ایک اس کے ہاتھوں مارا گیا۔ پھر ابن حاتم کو گرفتار کر کے ابو سفیان کے سامنے پیش کیا گیا۔ ابن حاتم کا معاملہ ابو جندل سے زیادہ اہمیت رکھتا تھا۔ ابن حاتم ایک طرف تو بنو غطفان کے سردار نعیم بن مسعود کا بھتیجا تھا، دوسرے اس نے اپنے مسلمان ہونے کا اقبال بھی نہیں کیا تھا، تیسری بات یہ تھی کہ اس نے مدینہ جانے کے لیے ابو سفیان سے باقاعدہ اجازت حاصل کی تھی۔ ان تمام باتوں کے پیش نظر ابو سفیان نے ایک مرتبہ پھر مجلس مشاورت منعقد کی۔ اس مرتبہ مجلس میں ہر قبیلہ کے 2 نمائندوں کو شرکت کی دعوت دی گئی تھی۔ یہ دراصل مدینہ منورہ کی نئی اسلامی مملکت کے اصولوں کی نقل تھی۔ ابو سفیان کو بتایا گیا تھا کہ رسول خدا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کہ مدینہ کی دولت مشترکہ کے صدر بھی ہیں، ہر معاملہ میں اپنے صحابہ کرام سے مشورہ کرتے ہیں۔ بس اس نے آپ کی نقل میں مجلس مشاورت منعقد کرنا شروع کر دی تھی، حالانکہ وہ ہر مجلس میں صرف اپنی مرضی کے فیصلے کراتا تھا، اور اگر کوئی مخالفت کرتا تو اس کی بات یہ کہہ کر رد کر دی جاتی کہ اس کا خیال قریش کے اجتماعی مفاد کے خلاف ہے۔ مگر اس مجلس مشاورت میں بڑی گرما گرم بحث ہوئی اور ابو سفیان کے خیالات کی سب سے زیادہ مخالفت خالد بن ولید نے کی۔ ادھر قبیلہ بنو غطفان کی طرف سے نمائندگی کرنے کے لیے ابن حاتم کے چچا نعیم بن مسعود اشجعی آئے تھے۔ ان کو اس بات پر سب سے زیادہ غصہ تھا کہ ابو سفیان نے ابن حاتم کو مدینہ جانے کی اجازت دینے کے بعد پھر مقررہ وقت سے پہلے واپس بلوانے پر انہیں مجبور کیا۔ پھر جب وہ واپس آیا تو اس پر راستے میں قاتلانہ حملہ کیا گیا۔ چنانچہ جب ابو سفیان نے یہ مسئلہ پیش کیا اور ابن حاتم کے ہاتھوں مارے جانے والے ایک آدمی کا خون بہا قبیلہ بنو غطفان سے طلب کیا، تو نعیم بن مسعود نے بڑے سخت الفاظ میں ابو سفیان کو اس کے موقف پر لتاڑا۔ نعیم بن مسعود نے کہا، میرے بھتیجے ابن حاتم پر جتنے الزام لگائے گئے ہیں وہ سب کے سب غلط ہیں، بے بنیاد ہیں۔ ابن حاتم بے شک مدینہ گیا، مگر بھاگ کے نہیں، بلکہ قریش کے سردار ابو سفیان سے باقاعدہ اجازت لے کر گیا تھا۔ اس پر یہ الزام بھی غلط ہے کہ وہ وہاں جا کر مسلمان ہو گیا ہے۔ ابن حاتم میرا بھتیجا ہے، اس کے والدین کی وفات کے بعد میں نے اس کی پرورش کی ہے۔ اس کے ظاہر اور باطن کو مجھ سے زیادہ اور کون جان سکتا ہے؟ جب میں کہتا ہوں کہ اس نے مذہب تبدیل نہیں کیا تو اسے بے دین کیسے کہا جا سکتا ہے؟ ابن حاتم پر یہ الزام بھی درست نہیں ہے کہ وہ بیماری کا بہانہ کر کے مدینہ گیا تھا، اور یہ کہ اس نے وہاں جا کر شادی کر لی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ابن حاتم کی منگنی اس کی خالہ زاد نہنا سے 55 میں ہو گئی تھی، اور وہ منگنی اب تک قائم ہے۔ نہ نہنا کے والدین نے اور نہ ہی ابن حاتم کی طرف سے میں نے یہ منگنی منسوخ کی ہے۔ جب ابن حاتم کو مدینہ سے پیغام ملا کہ اس کی منگیتر سخت بیمار ہے تو وہ سخت بے چین ہوا، اور یہ ایک فطری امر تھا۔ میں اگر اسے مدینہ جانے کی اجازت نہ دیتا
تو اس پر ظلم کرتا، اور جانے کی اجازت دیتا تو سردار قریش کی توہین کرتا۔ ان حالات میں میں نے بہتر یہی خیال کیا کہ سردار قریش سے باقاعدہ اس کی اجازت حاصل کی جائے۔ بس میں نے ابن حاتم کو سردار سے اجازت لینے کے لیے بھیجا، اور سردار نے اسے 1 ماہ کے لیے مدینہ جانے کی اجازت دے دی۔ پھر اس پر مدینہ بھاگ جانے کا الزام کیوں ہے؟ یہی نہیں بلکہ جب سردار ابو سفیان نے مجھے پیغام بھیجا کہ انہوں نے ابن حاتم کا اجازت نامہ منسوخ کر دیا ہے، اس لیے اسے فی الفور مدینہ سے طلب کیا جائے، تو میں نے سردار کے حکم پر سر تسلیم خم کر دیا اور فوراً ابن حاتم کو واپس بلوا لیا۔ مگر ابن حاتم کی واپسی پر حالات نے ایک عجیب رخ اختیار کیا۔ ابن حاتم کا بیان ہے کہ وہ مدینہ سے واپس آتے ہوئے اپنے قبیلہ جانے والے راستے پر ہو لیا، جہاں اسے 3 مسلح سواروں نے گھیر لیا اور حکم دیا کہ وہ اپنے قبیلے میں جانے کی بجائے سردار ابو سفیان کے سامنے پیش ہو۔ اس بات پر ابن حاتم نے سرکشی اختیار کی۔ اس نے گھیرنے والوں سے کہا کہ وہ مدینہ سردار قریش سے اجازت لے کر گیا تھا اور مدینہ سے واپس اپنے چچا کے حکم پر آیا ہے، اس لیے پہلے چچا کے پاس جائے گا، اس کے بعد سردار قریش کے سامنے پیش ہوگا۔ بس اسی پر بات بڑھ گئی اور تینوں سواروں نے تنہا ابن حاتم پر حملہ کر دیا۔ ابن حاتم نے نہ صرف انہیں مار کر بھگا دیا بلکہ ان میں سے ایک اس کے ہاتھوں مارا گیا۔ اس صورتحال میں ابن حاتم کو قاتل کیسے کہا جا سکتا ہے؟ اس نے تلوار اپنی حفاظت میں اٹھائی تھی، اگر وہ مقابلہ نہ کرتا تو خود مارا جاتا۔ خالد بن ولید جو اس مجلس کے ایک سرگرم رکن تھے، انہوں نے نعیم بن مسعود کی تائید کرتے ہوئے کہا، میں مسلسل اس بات کی مخالفت کرتا رہا ہوں کہ معاہدہ حدیبیہ کی یہ شرط ہمارے لیے کسی طرح مفید نہیں کہ مسلمان ہو کر مدینہ چلے جانے والے اہل مکہ کو مدینہ سے واپس منگوایا جائے۔ ایسا ہی ایک مسئلہ اس وقت درپیش ہے۔ پھر یہ مسئلہ تو زیادہ واضح ہے، ابن حاتم مسلمان نہیں ہوا، اس کی تصدیق اس کے چچا کر رہے ہیں جو ایک معتبر شخصیت ہیں۔ ابن حاتم بھاگ کے مدینہ نہیں گیا کیونکہ خود قریش کے سردار ابو سفیان نے اسے 1 ماہ کے لیے مدینہ جانے کی اجازت دی تھی۔ ابن حاتم اپنے چچا کا حکم پاتے ہی مدینہ سے فوراً مکہ کی طرف واپس چل پڑا، اس نے کوئی ہیلا بہانہ نہیں کیا۔ اب سوال یہ ہے کہ اسے اپنے قبیلے میں جانے سے کیوں روکا گیا؟ اسے ایک غلط حکم ماننے پر مجبور کیوں کیا گیا؟ پھر 3 سواروں کا ایک اکیلے جوان پر حملہ کس اصول سے جائز ہے؟ میرے خیال میں اس نوجوان کو شاباش دینی چاہیے جس نے اکیلے 3 مسلح سواروں کا مقابلہ کیا اور ایک کو قتل کر کے 2 کو بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ کیا ایک ایسا بہادر اور جری جوان لشکر قریش کے لیے ایک اچھا انتخاب نہ ہوگا؟ میں سردار قریش سے سفارش کرتا ہوں کہ ابن حاتم کو فوراً رہا کیا جائے اور اسے لشکر قریش میں کسی چھوٹے سردار کا عہدہ دیا جائے۔ رہا یہ مسئلہ کہ ابن حاتم کسی کی بیماری کا بہانہ کر کے اپنی منگیتر سے ملاقات کے لیے مدینہ گیا تھا، تو یہ اس کا ذاتی مسئلہ ہے اور اسے حق ہے کہ وہ اپنی منگیتر سے خواہ ملاقات کرے یا اس سے شادی کر لے۔ ہمیں اس کے ذاتی معاملات میں دخل دینے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ آخر میں ایک بار پھر میں معاہدہ کی اس شرط کو حذف کرنے کی پرزور اپیل کرتا ہوں جس میں کہا گیا ہے کہ مسلمان ہو کر مدینہ فرار ہو جانے والے اہل مکہ کو واپس طلب کیا جائے گا۔ خالد بن ولید کی اس مدلل تقریر نے ابو سفیان کو مجبور کر دیا کہ وہ ابن حاتم کو معذرت کے ساتھ رہا کر دے۔ آخر ابو سفیان نے کہا، میں بحیثیت سردار قریش مکہ ابن حاتم کو رہا کرنے کا حکم دیتا ہوں اور بنو غطفان کے سردار نعیم بن مسعود سے معذرت کرتے ہوئے ابن حاتم کو لشکر قریش میں شامل کرنے کا حکم بھی دیتا ہوں۔ اس کے جواب میں نعیم بن مسعود نے کہا، میں سردار قریش کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جہاں تک ابن حاتم کا لشکر قریش میں شامل ہونے کا سوال ہے تو اس کے لیے یہ کہہ دینا کافی ہوگا کہ وہ پہلے ہی سے لشکر قریش میں شامل ہے، کیونکہ بنو غطفان بنو قریش کے حلیف ہیں اور میں آج سے ابن حاتم کو بنو غطفان کے لشکر میں شامل کر رہا ہوں۔ اس فیصلے کا سہیل بن عمرو کو بہت افسوس ہوا۔ وہ کٹر مشرک تھا اور مسلمانوں سے سخت نفرت کرتا تھا۔ اس کے خیال میں اس کے بیٹے ابو جندل نے بت پرستی سے منہ موڑ کر اپنے بزرگوں کے مذہب کی سخت توہین کی تھی، جس کی سزا اس کے نزدیک کم از کم موت تھی، لیکن اسے اپنے ان شدت پسند خیالات پر پچھتانا پڑا جب اہل مکہ نے علل اعلان صلح نامہ حدیبیہ کی اس شرط کی مخالفت شروع کر دی اور سردار ابو سفیان پر زور دیا کہ وہ مکہ سے بھاگ کر جانے والے مسلمانوں کو مدینہ سے واپس بلوانے والی شرط کو منسوخ کرائے۔ مشرکین مکہ کے خیالات میں یہ تبدیلی صرف ابو جندل کے مدینہ سے واپس بلانے کی وجہ سے واقع ہوئی تھی۔ ابو جندل کو جب مکہ واپس لا کر پھر قید میں ڈالا گیا
تو اس نے قیدیوں میں اسلام کی تبلیغ شروع کر دی، اور تبلیغ بھی اس شخص سے شروع کی جو ابو جندل کی حفاظت پر مامور تھا۔ ہمارے مذہب اسلام میں اللہ تعالیٰ نے اس قدر خوبیاں رکھی ہیں کہ ذرا سی کوشش سے دوسرا شخص فوراً مسلمان اور اسلام کا قائل ہو جاتا ہے۔ یہی حال ابو جندل کے محافظ کا ہوا۔ وہ تھوڑی سی تبلیغ سے اسلام لے آیا۔ قید خانے کے حکام کو اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے یہ خبر ابو سفیان کو پہنچائی۔ ابو سفیان نے مسلمان ہو جانے والے محافظ کو بھی بے دین قرار دے کر اسے ابو جندل کے ساتھ ہی زنجیروں میں جکڑ دیا، مگر اللہ کا دین تو جنگل کی آگ کی طرح پھیل رہا تھا۔ یہ دراصل اسلام کے اصول تھے جو ہر ایک پر اثر کر جاتے تھے۔ چنانچہ ابو جندل پر مامور ہر محافظ 2-3 دن کے بعد مسلمان ہو جاتا اور ابو سفیان کو اسے بھی قیدی بنانا پڑتا۔ رفتہ رفتہ قید خانے میں مسلمان ہونے والوں کی تعداد 300 تک پہنچ گئی۔ اس بات نے مشرکین اور خاص کر ابو سفیان کو ہلا کے رکھ دیا۔ ابو جندل کی تبلیغ سے مسلمان ہونے والوں کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہو رہا تھا، لیکن ابو سفیان جیسا ضدی انسان اس بات کو چھپانے کی کوشش کر رہا تھا تاکہ اس کے وقار کی گرتی ہوئی دیوار مکہ کے عام لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ رہے۔ ادھر قید خانہ میں نئے مسلمان ہونے والے افراد جب ابو جندل سے دریافت کرتے کہ اے ابو جندل، یہ تو بتاؤ کہ وہ کون سا خوش نصیب دن ہوگا جب ہم قید و بند سے آزاد ہو کر بے روک ٹوک عبادت الہی میں مصروف ہوں گے، تو ایسے موقع پر ابو جندل انہیں ایک ہی جواب دیتے، میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تھا کہ اے ابو جندل، اللہ تمہاری کشائش کے لیے کوئی صورت ضرور پیدا کر دے گا۔ میرا ایمان ہے کہ رسول کا فرمان جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ وہ وقت آئے گا اور ضرور آئے گا جب ہم کھلے بندوں اللہ کی عبادت کر سکیں گے۔ نبی اور رسول خدا کے سچے بندے ہوتے ہیں اور ان کا فرمایا ہوا کوئی لفظ جھوٹا ثابت نہیں ہوتا۔ چنانچہ وہ وقت آ گیا جب خدا نے قید و بند کی تکالیف اٹھانے والوں کی گل و خلاصی کی صورت پیدا کر دی۔ یہ صورت جس طرح پیدا ہوئی اس کا تذکرہ تاریخ میں اس طرح کیا گیا ہے۔ ابو نصیر نامی ایک شخص جو مسلمان ہونے کی پاداش میں قید کی زندگی بسر کر رہا تھا، وہ مکہ سے بھاگ کر مدینہ پہنچا۔ ابو سفیان کو معلوم ہوا تو اس نے اپنے 2 آدمی مدینہ بھیجے۔ انہوں نے مدینہ پہنچ کے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ابو نصیر کی واپسی کا مطالبہ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صلح نامہ حدیبیہ کا پاس تھا، چنانچہ آپ نے ابو نصیر کو مکہ سے آنے والوں کے حوالے کر دیا۔ ابو نصیر نے اس وقت بہت واویلا کیا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صلح نامے کی توقیر منظور تھی، اس لیے ابو نصیر کو واپس کر دیا۔ ابو سفیان کے دونوں آدمی ابو نصیر کو لے کر مدینہ سے روانہ ہوئے۔ جب وہ ذوالحلیفہ کے مقام پر پہنچے تو ابو نصیر نے جو پہلے سے طاق میں تھا، موقع پاتے ہی ان میں سے ایک آدمی کو قتل کر دیا، دوسرا یہ حال دیکھ کے الٹے پاؤں بھاگ کھڑا ہوا۔ ابو نصیر پھر مدینہ پہنچے اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اطہر میں عرض کیا، اے خدا کے رسول، آپ نے مجھے مکہ بھیج کر صلح نامے کی شرط پوری کر دی، میں ایک محافظ کو ختم کر کے واپس آ گیا ہوں، اب آپ مجھے واپس نہ کیجیے گا۔ صورتحال بڑی دلچسپ مگر گھمبیر ہو گئی تھی۔ حضور نے فرمایا، عجب لڑائی بھڑکانے والا شخص ہے، اگر کچھ لوگ اور ہوتے۔ حضور تو یہ کہہ کر خاموش ہو گئے، مگر ابو نصیر سمجھ گئے کہ رسول خدا کو ان کا مدینہ میں رہنا منظور نہیں۔ ابو نصیر نے فوراً مدینہ چھوڑ دیا اور ساحل شام پر ایس کے مقام پر جا کر آباد ہو گئے۔ ان کے ایس میں آباد ہونے کی خبر جب مکہ کے زندانیوں کو ہوئی تو ان کے جیسے گلو خلاصی کے دن آ گئے، وہ قید خانہ سے فرار ہوتے اور ابو نصیر کے پاس جا کر آباد ہو جاتے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سچ کر دکھائی اور قیدیوں کی کشائش کا راستہ کھول دیا۔ ایس میں آباد ہونے والوں کی تعداد جب 70 کے قریب ہو گئی تو انہوں نے مشرکین مکہ کے ان قافلوں پر حملے شروع کر دیے جو تجارتی سامان لے کر شام اور عراق کو جاتے تھے۔ چند ہی دنوں بعد مکہ کے تاجروں کی شمالی علاقوں سے تجارت ٹھپ ہو کر رہ گئی۔ اب انہیں اس غلطی کا احساس ہوا کہ انہوں نے مکہ سے مسلمان افراد کے مدینہ بھاگ جانے والوں کو واپس طلب کرنے کی شرط کیوں رکھی تھی۔ اس شرط نے تو ان کا دیوالیہ نکال کے رکھ دیا تھا۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی قسط، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی قسط کے ساتھ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور شیئر بھی کیجئے۔ اللہ حافظ۔